دو راستے کے ایک ہی طرف بیٹھ گئے تھے اور ایک دوسری طرف۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مادھو نے اپنے دوست سے کہا۔ اس کی موت اس کو لے کر آئے گی آج۔ ان سب کی نظریں آنے والے راستے پہ لگی ہوئی تھیں۔ دور سے انہیں لالٹین کی ہلکی سی لو نظر آئی۔ ان کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ جیسے جیسے لالٹین کی لو قریب آتی جاتی تھی، ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں اور پھر لالٹین ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ رات سیاہ تھی، لالٹین کے قبیلے کے ہاتھ میں تھی، جو آہستہ آہستہ کچھ گنگناتا آ رہا تھا۔ کوئی پرانا گیت تھا شاید، الفاظ واضح نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ حویلہ ان سے 2 قدم آگے نکلا، پیچھے سے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ مادھو کا ایک دوست اچانک اٹھا اور پیچھے سے اس پہ چادر ڈال کے اسے قابو کر لیا۔ دوسرے نے وقت ضائع کیے بغیر برچھی اس کے پیٹ میں اتار دی تھی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ لالٹین اس کے ہاتھ سے دور جا گری اور بجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، کیل نما سریا اس کی پسلیوں سے پار ہو چکا تھا۔ سریا مارنے والے نے اسے نکالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بے سدھ ہو کے قابو کرنے والے کی باہوں میں جھول گیا۔ مادھو کے دل میں رقابت حسد کا آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس سے نیچے پڑے پڑے اس پہ خنجر کے 2-3 وار کیے اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، مادھو سے ٹکراتا ہے؟ رات کافی اندھیری تھی۔ انہیں کسی کا ایسا ڈر نہ تھا کہ کوئی انہیں دیکھ لے گا، تو انہوں نے خنجر سے بھی وار کیے۔ انہوں نے ایسے ہی چادر میں لپٹے لپٹائے اٹھایا اور راستے میں سے دور اس گڑھے میں پھینک دیا جو وہ دن میں یہاں دیکھ چکے تھے۔ ایک نے اس کی لاٹھی اور لالٹین بھی اٹھائی اور اسی کے ساتھ گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ انہوں نے اس پر مٹی ڈالی اور مادھو اپنے دوستوں کو لے کے کنویں کی طرف چل پڑا۔ راما جب کنویں پہ پہنچی تو وہاں جانی کو غیر موجود پایا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ کنویں پہ آئی ہو اور جانی موجود نہ ہو۔ جانی ہمیشہ راما سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ جانی آ رہا ہوگا، اس نے سوچا اور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئی۔ اسے جانی کے نہ ہونے سے تھوڑا خوف سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ دل کی مضبوط تھی اور دل کو مضبوط کیے ہوئے بیٹھی بھی تھی۔ اسے بیٹھے بھی کچھ دیر ہی ہوگی، وہ بار بار جانی کے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر رات اتنی سیاہ تھی کہ چند قدم آگے کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ اس سے اب فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اسی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے عقب سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ وہ آہٹ سن کر پلٹی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، عین اس کے سر پہ پہنچ جانے والے نے، ایک سائے نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ اس نے چیخ ماری جو اس کے منہ میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ مادھو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مادھو کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ نفرت بھی امڑ آئی تھی۔ اسے مادھو کے کردار کا پتہ تو تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مادھو نے سامنے آ کے اسے گھورا اور نفرت سے بولا، یار سے ملنے آئی تھی نا؟ مجھ میں کیا برائی تھی جو میری بجائے اس سے عشق لڑا رہی ہو؟ تجھ میں اچھائی کون سی ہے کتے؟ راما نے دل میں سوچ کے رہ گئی۔ اس کا منہ بند نہ ہوتا تو وہ مادھو سے یہ سب کہہ بھی دیتی۔ مادھو وہ کون ہے؟ اس کے ایک دوست نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دور کوئی ہلکی سی روشنی انہی کی طرف آ رہی تھی، شاید ہوگا کوئی آنے جانے والا۔ مادھو نے کہا، اس کو اٹھا کے ادھر کھیت میں لے آؤ، کیا پتا کوئی ادھر ہی نہ آ رہا ہو، کوئی آتا جاتا بھی تو دیکھ سکتا ہے۔ مادھو نے کہا اور ان کے ساتھی مل کے راما کو گھسیٹتے قریب ہی کھیت میں لے گئے۔ انہوں نے اسے کھیت میں لے جا کے پھینکا۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں۔ اب مادھو بولا، تیرے یار کو بھی مار کے گاڑ دیا ہے۔ مادھو نے ہاتھ سے جانی کے لیے آنے والے راستے کی طرف اشارہ کیا، اور میں اب تیرے ساتھ یہاں وہ سب کچھ کروں گا جو میرا دل کرے گا، تجھ بن بیاہی سہاگن بنا دوں گا۔ آج میں شراب کا نشہ مادھو کے سر چڑھنے لگا تھا۔ تو نے جانی کو مار دیا؟ راما کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا شاید مادھو اسے ڈرا رہا ہے۔ یہ اس کے دل کی سوچ تھی۔ اگر مادھو جھوٹ بول رہا ہے تو جانی ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ دماغ نے جھٹ فتویٰ جاری کر دیا، جانی کے سوا کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا، کتے، میں تیری جان لے لوں گی۔ راما کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کے روئے، تو نے میرے جانی کو مار دیا۔ راما نے جانے کہاں سے وہ خنجر نکالا اور زخمی شیرنی کی طرح مادھو کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مادھو تک پہنچتی، مادھو کے دوست نے برچھی آگے کر دی۔
اس نے صرف ڈرانے کے لیے برچھی آگے کی تھی، مگر راما اتنی وحشت سے آئی تھی کہ برچھی اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ راما نے ایک نظر برچھی کی طرف دیکھا اور دوسری طرف مادو کی طرف۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یہ تو نے کیا کیا سالے؟ مادو نے اپنے دوست کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر راما پہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظروں میں مادو کے لیے دنیا بھر کی نفرت تھی۔ سالو، سارا مزہ خراب کر دیا، سب چوپٹ کر دیا۔ اتنے میں کچھ ہی دور ایک بار انہیں روشنی سی نظر آئی۔ اب نکلو یہاں سے، بھاگو، لگتا ہے کوئی ادھر ہی آ رہا ہے، مادو نے ان سے کہا، اور وہ سب راما کو یوں ہی چھوڑ کر نکل گئے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ مادو رک گیا۔ اگر یہ سالی بچ گئی تو میرا نام بول دے گی۔ اسے جیسے ہی اچانک اپنے پکڑے جانے کا خیال تھا۔ تم ادھر رکو، میں آتا ہوں۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ جب اس کھیت کے قریب پہنچا تو روشنی مزید قریب آ گئی تھی، اور کسی انسان کا حویلا سا بھی۔ اس نے ارادہ ترک کیا اور واپس پلٹ گیا۔ راما کے خون سے اس کے آس پاس کی جگہ تر ہو گئی تھی۔ اس پہ بے حد نکاہت طاری تھی، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر اسے لگ رہا تھا وہ بچ نہیں پائے گی۔ مگر اسے اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، جانی کے مرنے کا غم اس کا دل چیرے جا رہا تھا۔ اچھا ہے میں بھی جانی کے پاس ہی چلی جاؤں، وہاں ہمیں ملنے میں کوئی روک نہیں سکے گا، نہ مذہب نہ کچھ اور۔ میں مسلمانوں کے خدا سے کہہ دوں گی میں تم پہ یقین کرتی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ تجھے محسوس کر لیا تھا میں نے، مگر تیرے بندوں نے موقع نہیں دیا، ورنہ میں اور جانی ایک ہی ہوتے۔ جانی کا خیال آیا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں سے پھسلتا خاموشی سے مٹی میں جذب ہو گیا۔ روشنی اب کنویں پہ آ رکی تھی۔ جانی؟ اس نے سوچا، جانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانی تو مر چکا ہے۔ ایک اور آنسو گلے میں پھسلا۔ دور کہیں سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں بھیانک سا ایک درد تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے بولنا چاہا، مگر نکاہت اب اتنی ہو چکی تھی کہ بولنا تو بہت دور کی بات تھی۔ نظر بھی دھندلا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بامشکل اتنا ہی دیکھ پائی کوئی روشنی سی ہے کنویں پہ۔ تھک ہار کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے بامشکل آنکھیں کھول کے پھر کنویں کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ روشنی بدستور موجود تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ ایک انسان کی بے بسی کی انتہا تھی یہ۔ جانی کے اندازے کے مطابق وہ آج مقررہ وقت سے کچھ لیٹ تھا۔ میں ذرا تیز چل لوں گا، اس نے سوچا اور نکل پڑا۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ وہ معمول سے ذرا تیز چل رہا تھا جب اچانک اسے کھیتوں کی سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور غور سے اس طرف دیکھا۔ اندھیری رات میں سے کچھ نظر نہ آیا۔ کوئی گیدڑ ہوگا، اس نے سوچا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ عین اسی لمحے وہ ہوا جس نے اس کی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ گاؤں بگیالہ کا ستھی رام اپنے دوست مادو کے پتا رام لال تیواری کو شام 7 بجے کے قریب اس کے گاؤں اندان میں ملا۔ اس کے ساتھ اس کے گاؤں کا ہی ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی۔ ارے ستھی رام، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سب خیر ہے نا؟ رام لال نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں بیٹا کے سسرال رتو گاؤں جا رہا ہوں، میرا بیٹے کے گھر خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی سیانی نہیں تھی تو یہ اپنے گاؤں سے دائی کو ساتھ لیے جا رہا تھا۔ شام نندو رام کے ہاتھ پیغام آیا تھا تو ایسا کر ادھر رک، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے ساتھ۔ ویسے بھی تیری اور ان کی عمر نہیں پیدل چلنے کی، میں اب بیل گاڑی کا انتظام کرتا ہوں۔ رام لال اپنے گھر گیا تو مادو گھر نہیں تھا۔ حویلی میں ہوگا، پتا جی اس کے دوسرے بیٹے نے اس سے کہا۔ اسے چھوڑ، تو ایسا کر بیل گاڑی نکال، ادھر راستے پہ آجا جلدی۔ اس نے ساری بات اپنے بیٹے کو بتائی۔ اس کا بیٹا بیل گاڑی لینے چلا گیا اور رام لال ستھی رام کے پاس واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بیل گاڑی لے کر آیا تو رام لال نے ستھی رام سے پوچھا، تو بھی چلے گا اس کے ساتھ یا میرا بیٹا چھوڑ آئے اسے؟ نہیں، اب میں کیا کروں گا وہاں جا کر، گھر پہ میری پتنی اکیلی ہے اور صبح ڈھور ڈنگر کا بھی کام تو ہوتا ہے، تو اسے ہی چھوڑ آؤ بس۔ میں بھی اس کو چھوڑنے کے بعد واپس ہی تو آنا تھا۔ ہر صورت اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری چنتا ختم کر دی۔ ستھی رام نے رام لال کو دعا دی۔ ٹھیک ہے، تو چائے پانی پی، میرے گھر پھر چلے جانا۔ رام لال نے کہا، دیکھ بیٹا دیر ہو جائے تو ادھر ہی رک جانا، تیری بہن کا ہی گھر ہے۔
सत्ती राम माधु के भाई से मुखातिब हुआ। अरे नहीं चाचा, खैर है, मैं मुड़ आऊँगा, आप चिंता न करो। इसने दाई को साथ बिठाया और चल पड़ा। वो जब जानी के गांव के करीब पहुंचा तो बैलगाड़ी का एक पहिया निकल कर दूर जा गिरा। वो दाई समेत नीचे पड़ा था। इससे साथ ही दूसरे गांव जाना था, जो जानी के गांव से 2-4 मिनट की दूरी पे था। ये तो अब ठीक नहीं हो सकता, सुबह देख लूँगा, इसने सोचा। बैल वहाँ अपने एक जानने वाले के घर बांधे और दाई को लेके सत्ती राम की बेटी के घर जा पहुँचा। खातिर तवाज़ा करते देर हो गई। उन्होंने कहा, यहीं रुक जाओ रात को, मगर वो ना माना। मानता भी कैसे? आज इसका दोस्त कस्बे से दारू की बोतल लाया था और इनका इरादा था कि रात को मौज मस्ती करेंगे। इससे इनसे इजाज़त ली। इसने एक लाठी और लालटेन थमा दी कि रात अंधेरी है और सांप बिच्छू का खतरा है। सत्ती राम की बेटी ने चांदी में मड़ा हुआ एक तवीज़ नुमा लॉकेट इसे दी। उसने कहा, ये मैं एक बड़े पुजारी से लाई थी, ये तावीज़ तुम पहन लो। इसने तावीज़ नुमा लॉकेट इसे दे दिया। रक्षा के लिए तू ये पहन ले। इसने लाठी और लालटेन उठाई और चल पड़ा। रात वाकई बहुत स्याह थी और सर्दी भी ज़ोरों पे थी। इसने इससे अच्छे से चादर लपेट ली। पहाड़ अबूर करके वो थोड़ा और तेज़ हो गया। कहीं साला वो सारी बोतल अकेला ही न पी जाए, इसने सोचा और तेज़ हो गया। काफ़ी देर चलने के बाद वो जब थक गया तो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अंदान गांव कुछ दूर था। इसने अपना डर दूर करने के लिए एक पुराना गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ और ही कदम चला था कि पीछे से इस पे क़यामत टूट पड़ी। किसी ने चादर इस पे डाल के इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसने आवाज़ निकालने के लिए मुंह खोला ही था कि बर्छी इसके जिस्म में घुस गई। वो तड़पा। इतने में कोई और नुकीली चीज़ इसकी पसलियों से आर पार हो गई। बेसुध होकर वो काबू करने वाले की बाहों में ही झूल गया। जानी को तवक्को नहीं थी यूँ एक गीदड़ इसका रास्ता रोक लेगा। गीदड़ जो अपनी असली बुज़दिली की वजह से ज़रबुल मिसल है, इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसने सुन रखा था जब मादा गीदड़ ने बच्चे दे रखे हों तो वो निडर हो जाती है और अक्सर इंसानों से डरने की बजाय इनको काटने की कोशिश करती है। इसने इनको डराने की कोशिश की। वो इसको मारना नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ डराना चाहा कि ये भाग जाए और वो अपनी राह ले। इसे रह रह के रामा का ख्याल आ रहा था। वो इंतज़ार करती होगी अकेली, वापस ही न चली गई हो। इसे ख्याल आया अकेली बैठने से इसे अच्छा है कि वापस चली जाए। इसने सोचा और एक बार फिर गीदड़ को धुतकारा, मगर वो टस से मिस ना हुआ। बहुत देर गुजरने के बाद इसकी गीदड़ से जान छूटी तो इसने शुक्र अदा किया और अपनी राह हो लिया। जानी घर दूध देकर नाश्ता करके वापस डेरे पे ही आ गया था। इसे रह रह के रात लेट होने पे अफसोस हो रहा था। जब अख्तर और रंजीत इसके डेरे पे पहुंचे, उन्होंने जो बताया वो जानी के लिए नाकाबिले कबूल था। इसे यकीन नहीं आया कि इसकी दुनिया लुट चुकी है, रामा मर गई है। इसके दोस्त इससे कितना भयानक मजाक नहीं कर सकते थे। इसको सकता हो गया। चुप लग गई। अख्तर और रंजीत इसे बुला रहे थे, मगर वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। खला में दूर किसी नुक्ते पे नज़रें जमाए रखी थी। वो जानता था ये किसका काम हो सकता है। रंजीत और अख्तर भी जानते थे। इसने रंजीत और अख्तर के साथ रामा के क्रियाक्रम में शिरकत की, मगर किसी के साथ ना मिला, ना कोई बात की, और जैसे गया था चुपचाप वैसे ही वापस आ गया। जानी को जिंदा देख के माधु और इसके दोस्तों के होश उड़ गए थे। वो कौन था? सबने खुद से एक ही सवाल किया। रात का जाने पता नहीं कौन सा पहर था। बोतल पे बोतल खाली करने के बाद वो अचानक उठा। मैं पिता को सब बता दूंगा, अभी बता दूंगा, माधु ने कहा और बाहर को लपका। एन इसी लम्हे अचानक 3 साए माधु की हवेली में कूदे और इनको संभलने से पहले ही काबू कर चुके थे। ये जानी, अख्तर और रंजीत सिंह थे। माधु ने नशे में सब बक दिया और ये भी कि इसने जानी समझ के अपने ही भाई को मार दिया। माधु को देख के जानी का बस नहीं चल रहा था वो इसकी बोटियां करके कुत्तों को खिला दे। इन सबको एक कमरे में बंद करके बोसा और काट का बाट डालकर बची कुछ शराब इन पे डेली और आग लगा दी, जब तक लोगों को इल्म होता कि इनकी हड्डियां भी जल चुकी थी। अगली जुमेरात जानी ने लालटेन उठाई और अपने रास्ते होता कुएं पे पहुंचा। कुआं खाली देख के इसका दिल बैठ गया। वो बेआवाज़ रोया। वहाँ से वो शमशान घाट गया जहाँ इसकी महबूबा का क्रियाक्रम किया गया था। वहाँ बैठकर जानी धाड़े मार मार के रोया। रामा के मरने के बाद जानी पहली आने वाली जुमेरात को ही यहाँ आया था
اور آج پہلی بار وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، ایسے کہ پتھر دیکھتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ اور پھر تقسیم ہند کے وقت پاکستان وجود میں آیا تو بہت لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ ان میں راما کا پریوار بھی تھا، مگر راما نہیں تھی، اسے اپنے محبوب کے وطن کی مٹی میں ہی رہنا تھا شاید۔ خوش قسمتی سے جانی کا گاؤں بھی پاکستان کی حدود میں آیا تھا، سو ان کو کہیں نہ کہیں جانا پڑا۔ وقت بدلا، لوگ بدلے، مگر جانی کا معمول نہ بدلا۔ وہ ہر جمعرات کو کنویں پہ آتا، وہاں سے شمشان گھاٹ جاتا اور واپس چلا جاتا۔ اسے زندگی بھر شادی نہیں کی اس نے۔ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ہر جمعرات کو بتی آتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھوت پریت ہے۔ جانی بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا معمول نہ بدلا، اور پھر ایک رات جانی خاموشی سے راما کے پاس چلا گیا، مگر بتی پھر بھی آتی رہی۔ پاکستان کو وجود میں آئے بھی 70 سال سے اوپر ہو چلے ہیں، مگر بتی کا کبھی ناغہ نہ ہوا۔ بتی آج بھی آتی ہے، لوگ اب بھی بھوت پریت ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا یہ بتی لالٹین پاک محبت کی وہ روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ امید ہے محبت کی یہ لازوال داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ واقعی پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں جا کے میری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کچھ لکھے گا، اور اگر آپ کو ایسی ہی میری کہانیاں اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔